کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دی۔ روح اللہ خمینی کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ ان کی نظر تھی شیعت کے عالمی مرکز عراق کے شہر نجف پر۔ یہ نجف ہی تھا جہاں انہوں نے اپنا سب سے اہم نظریہ پیش کیا، ولایت فقیہ کا نظریہ۔ یہ نظریہ کیا تھا کہ جب تک شیعوں کے 12ویں امام مہدی نہیں آتے، تب تک لوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف ایک جامع الشرائط مجتہد کو حاصل ہے، اور جسے مجتہد کی اجازت حاصل نہ ہو اس کی حکومت ناجائز ہے۔ ایک دھماکہ ہو گیا، شیعہ عالم دو حصوں میں بٹ گئے۔ شیخ انصافی نے فتویٰ دیا کہ امام مہدی کے حاضر ہونے تک فتویٰ دینے کی ذمہ داری فقیہ یعنی علماء کی ہے، لیکن لوگوں کی جان و مال پر ولایت صرف پیغمبر اکرم، ان کے اہل بیت اور ائمہ کی ہے، یعنی نبی کے بعد حکمرانی کا حق ان کی نسل کا ہے۔ لیکن خمینی کا نظریہ کچھ اور تھا، یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر سیاسی اور دینی رہنمائی یا حق حکمرانی صرف ایسے عالم کے پاس ہو سکتی ہے جو اسلامی قوانین، شریعت اور فقہ پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ چونکہ خمینی اسی عبور کے لیے مانے جاتے تھے، اس لیے یہ نظریہ ایران پر ان کی حکمرانی کا پہلا علمی قدم بنا۔ نجف میں بیٹھے آیت اللہ خمینی نے ایران میں شاہ کی مضبوط حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور کیا، وہ بھی اس زمانے میں جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فونز اور نہ سوشل میڈیا۔ لیکن کوئی بھی انسانی دور ہو، میڈیا تو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ 1960 کی دہائی تھی ویڈیو اور آڈیو کی، خاص طور پر کیسٹس کی۔ گانے، نوحے، حمد، نعت، گویا ہر چیز جو انسان کے کانوں تک پہنچانی ہو، اس کا ذریعہ بنتے تھے یہ آڈیو کیسٹس۔ تو خمینی کا پیغام عام کرنے کی وجہ بھی یہی کیسٹس بنے۔ ان کی تقریریں، لیکچر، پیغامات سب کیسٹس میں ریکارڈ ہوتے اور ایران اسمگل کیے جاتے، اور ان میں موجود پیغام ایران کے ہر طبقے میں پینیٹریٹ کر گیا، خاص طور پر یونیورسٹیز کے نوجوانوں میں۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی۔ خمینی کا پیغام بالکل واضح تھا۔ ایک یہ، وہ مرد اور عورت کو برابر حقوق دینے کے خلاف تھے۔ 2، شاہ ایران کی زرعی اصلاحات ٹھیک نہیں۔ 3، ایران کی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور روس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ 4، اقلیتوں کو سرکاری عہدے نہیں دینے چاہیے، خاص طور پر بہائی قوم کو حکومت میں نمائندگی دینا قبول نہیں۔ 5، ہم ریاست اسرائیل کے خلاف ہیں جو شاہ کے خاندان اور نظریات پر اثر رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ پیغام اور دوسری طرف شاہ کی ایک کے بعد ایک غلطی۔ ملک میں بادشاہت کے خلاف غصہ بڑھتا چلا گیا، اور 1977 میں جب خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی پر اسرار انداز میں موت ہوئی تو معاملات اور بگڑ گئے۔ مصطفیٰ 46 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے، لیکن خمینی نے اپنے بیٹی کی موت کو قتل کا نام دیا اور ذمہ دار ٹھہرایا شاہ کو۔ اب میدان گرم ہونے لگا، لوگ شاہ کے خلاف اعلانیہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ مہینوں بعد جنوری 1978 میں ریاستی اخبار نے خمینی پر ایک آرٹیکل چھاپا، جس میں ان کی حب الوطنی پر سوال تو اٹھائے ہی، لیکن جنسی معاملات پر جو باتیں لکھی وہ عوام کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھیں۔ لوگ تہران کی سڑکوں پر نکل آئے اور پھر مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلا دی گئیں۔ تبریز میں فوج اور عوام کے تصادم میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب ایران پھٹنے والا تھا اور عوام نے فیصلہ کر لیا تھا، انقلاب کا فیصلہ۔ یہ مظاہرے اسی انقلاب کا آغاز تھے جس نے ایران بلکہ پورے ریجن کو بدل کر رکھ دیا۔ تب امام خمینی نجف میں تھے اور عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ شاہ ایران نے صدام کو کہا کہ وہ خمینی کو ملک بدر کرے۔ خمینی فرانس چلے گئے، جہاں انہیں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہ کی مقبولیت کم ہونے لگی۔ ایران میں افراتفری تھی، جھڑپیں روز کا معمول بن گئی تھیں، دکانیں بند، کاروبار معطل اور ہڑتالوں پر ہڑتالیں۔ ان ہڑتالوں کی وجہ سے تیل کی انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی، پیداوار 75% تک گھٹ گئی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور حیرت کی بات، کسی ملک نے انہیں قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی۔ وہ جو ایران کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، مصر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔
ایک چارٹرڈ بوئنگ 747 جہاز نے پیرس سے اڑان بھری۔ اس جہاز میں کوئی اور نہیں، انقلاب ایران کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ تقریباً 16 سال کی جلا وطنی کے بعد بالآخر وہ وطن واپس آ رہے تھے، جہاں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کا منتظر تھا۔ لیکن خمینی کے ایران آنے پر سب خوش نہیں تھے۔ فوج تو ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ فضائیہ کے ایک سینئر کمانڈر تو خمینی کے جہاز کو ہی مار گرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مصر میں موجود شاہ ایران سے اجازت بھی مانگی، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ شاہ خود تو ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی انتظامیہ ضرور تھی۔ وزیر اعظم شاہپور بختیار نے ایران بھر میں کرفیو لگا دیا۔ امام خمینی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے بس ایک کاغذ لہرایا جس پر لکھا تھا کرفیو کی پرواہ نہ کریں۔ اس ایک کاغذ نے تمام بندش توڑ دی اور پھر ان کا جہاز ایران پہنچ ہی گیا۔ لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا اور پھر ایران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد کالا امامہ اور لمبا جبہ پہنا ایک جھکی کمر والا بوڑھا شخص جہاز سے نمودار ہوا۔ اس نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ایران کی ٹھنڈی ہوا محسوس کی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے، اتنے لوگ کہ انہیں پہلے ایک گاڑی کے ذریعے لے جانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن پھر ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ اب خمینی ایران کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ انہوں نے مہدی بازار گان کو نیا وزیر اعظم بنایا۔ 11 فروری کو فوج نے اعلان کیا کہ وہ سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی اور فوجیوں کو بیرکوں میں جانے کا حکم دے دیا۔ اب ایران کی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ تھا، اور پھر وہی ہوا جو ہر انقلاب میں ہوتا ہے۔ سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا۔ بدنام زمانہ خفیہ پولیس ساواک کے سربراہ جنرل نعمت اللہ نصیری اور ان کے قریبی ساتھیوں کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ تبھی تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے کہا، میں سمجھتا تھا خمینی ایران میں جمہوریت لا رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ہم نے ایک آمر کی جگہ دوسرا آمر کھڑا کر دیا ہے۔